السلام علیکم مفتی صاحب، میں بہت گناہ گار ہوں، کئی بار مجھ سے زنا ہو گیا ہے اور میں توبہ کیسے کروں؟ میں توبہ کرتا ہوں لیکن میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ پلیز 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 میری توبہ قبول ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ہم اللہ سے توبہ کیسے کریں؟ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ مرتے وقت تک کھلا رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ کرنا یہ تو ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں فرماتا ہے، بلکہ جو بہت اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی۔ تو اگر کسی بندے سے ایک گناہ نہیں 1,00,000 بار بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اور پھر اس پر وہ شرمندہ ہو جائے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور توبہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا؟ تو اگر ہم یہ سوال قرآن و حدیث سے جانیں گے، پوچھیں گے، شریعت سے معلوم کریں گے کہ توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الندامہ توبۃ، کہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور اس کے بعد اس نے منہ پہ تھپڑ مار لیا، استغفار پڑھ لیا، 1,000 بار پڑھ لے تو بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے اپنے کوئی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد وہ نادم ہو گیا، اس کو ندامت ہو گئی، شرمندہ ہو گیا، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گیا، شرمندگی کا احساس اس کے اندر جاگا اور اس نے کہا کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال ہم سے دھوکے میں ہو گیا، ہم کو معاف فرما دے۔ تو یہ تھوٹس اگر کوئی انسان رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، چلو پھر آگے گناہ ہوگا پھر ہم کر لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، تو ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی پوری طاقت اور اپنے خیال یہ رکھنا ہے کہ ہم آگے گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے یہ نیت رکھ کے کہ ہم آگے گناہ ہم نہیں کریں گے، یہ پختہ عہد کر کے پھر جو گناہ کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہو، جھوٹ بول دیا ہو آپ نے، یا آپ نے سے زنا سرزد ہو گیا ہو، یا آپ نے اور کوئی گناہ کر لیا ہے، تو اب آپ اللہ سے معافی مانگیں ندامت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاتے تو میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا، ایسے بندوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرنے والے ہوں، تاکہ وہ گناہ کر کے پھر توبہ کریں، کیونکہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندے نے گناہ کیا، اب آ گیا میرے پاس مجھ سے معافی مانگنے کے لیے، مجھ سے توبہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر آپ سے گناہ ہوا تو آپ اپنے صدق دل سے کہ ہم آگے سے گناہ نہیں کریں گے، یہ ہم کام نہیں کریں گے غلط کام، اور ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، یہ کہہ کے جب کوئی بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ ہم آگے سے گناہ نہیں کریں گے، ہمیں معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا، وہ نشانی کون سی ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ وہ نشانی یہ ہے کہ جب بندے کی توبہ قبول ہوتی ہے تو بندے کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو گناہوں کی نحوست اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، حاوی ہوتی ہے، وہ گناہوں کی نحوست اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر سے ختم کر دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں بہت ہلکا محسوس کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر بندہ توبہ کرتے وقت اس کی آنکھ سے آنسو نکل آیا تو وہ آنکھ کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، گرچہ وہ گناہ حقوق العباد والا، حقوق العباد کی پامالی نہ ہو، یعنی کسی بندے کا جو حقوق ہے نا بندوں کے، تو ان حقوق میں سے کسی کی پامالی نہ کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے آنکھ سے آنسو نکلنے سے پہلے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف فرما دیا ہے۔ اور پھر جب ایک تیسری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو عمل کی طرف وہ بندہ مائل ہوتا ہے اور عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، یعنی عمل کی طرف وہ بندہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ کی توبہ قبول ہو گئی، اور اگر یہ نہیں ظاہر ہے، آپ کے اندر ہلکا پن محسوس نہیں ہو رہا ہے، آپ کی رغبت نیکیوں کی طرف نہیں ہے، اچھے کاموں کی طرف نہیں ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ پھر اور زیادہ اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں، توبہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ حالت ہو جائے کہ آپ کی رغبت دین کی طرف بڑھنے لگی، عمل کی طرف بڑھنے لگی، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو بہرحال توبہ ضرور کیا کریں، ایسے ہی کرتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ جب وہ گناہ ہو جائے تو ہی کریں۔ ہم سے نہ جانے دن بھر میں کتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں رہتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرما دے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پوری طریقے سے ہر روز، ہر دن، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
توبہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔